طاقت دینے کے لیے. پھر بعض ذکر ایسا بھی ہو جسے سننا عبادت ہو. اللہ جانے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں جی. پھر وہ بھی ہونا چاہیے جسے دیکھنا ہی عبادت ہو. پتہ نہیں بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. توجہ ہے جی. اگر بعض ذکر کا سننا حرام تھا، بعض چیزوں کا دیکھنا حرام تھا، تو پھر عقل کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے مخالفت میں لازمی تھا کوئی ایسا بھی ذکر ہو کہ جب سنا جائے تو جتنا نجس سنا ہو اسے زائل کر دے. توجہ ہے دوستان عزیز. پھر وہ بھی ہو جسے دیکھنا عبادت ہوتا ہے. تو جہاں کا یہ نہ سننا یہ نہ دیکھنا، ایک طرف فقط ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کا ذکر بھی عبادت کر دیا، جسے دیکھنا بھی عبادت کر دیا. جب ذکر کی بات آئی کہا ذکر علیون عبادت، اور جب دیکھنے کی بات آئی النظر الی وجہ علیون عبادت. جو ہے دوستان عزیز، علی کا ذکر اینٹی وینم ہے، یہ زہر کا تریاک ہے، یہ ہر سنی ہوئی نجاست کو ظاہر کر دیتا. توجہ ہے دوستان عزیز. حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی وہ فرماتے ہیں جتنا دین میں نے پڑھا ہے میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، علی کے فضائل کا سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. علی کے لکھے فضائل پڑھنا آنکھوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. دستغیب شیرازی صاحب کا یہ جملہ ہے. عارف کہتے ہیں علی کا ذکر سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضور دیکھیے میں نے عرض کیا اللہ نے اسے عبادت کیوں کرا دیا؟ ذرا سوچیے گا دوست. فرمایا ذکر علی عبادت. ایک عبد کا ذکر عبادت، بندے کا ذکر عبادت. اب یہ حدیث پورے عالم اسلام کے پاس ہے، ذکر علی عبادت. اور یہ جو حدیث ہے نا النظر الی وجہ علی عبادت، آپ کو پتہ ہے نا اس کی راویہ کون ہے؟ طبیعتیں ملائیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے اس کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین. توجہ ہے جی. اور اس حدیث کی روایت کا وسیلہ کون بنے آپ کو پتہ ہے نا؟ ان کے والد ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. خدا کی قسم صحابہ بھی کتنی خوش قسمت قوم تھی، جب چاہا علی کے چہرے کی زیارت کرا. توجہ ہے جی. یہ بھی تو صحابہ کے فضائل ہیں نا، کمال نہیں ہے؟ کتنی کیا ہی وہ خوش قسمت کان ہوں گے جو مصطفیٰ کی زبان سے علی سنتے تھے. بھئی سلام ہے صحابہ پر کہ جب چاہا نگاہ اٹھائی اور عبادت کر لی، جب چاہا رسول خدا سے علی کا ذکر سنا عبادت کر لی. بھئی آپ جب کوئی اچھی مجلس سنتے ہیں آپ خوش ہوتے نہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے فلاں عالم کو سنا ہے، فلاں عالم کو سنا ہے. یاد رکھیں صحابہ وہ خوش قسمت قوم تھی جو گھر جا کر بتاتی تھی میں نے مصطفیٰ کی زبان سے علی سنا ہے. بھئی کیا بات ہے، کیا مقدر کی بلندی تھی خدا کی قسم. وہ فرماتی ہیں میں نے بابا کو دیکھا ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، اتنے غور سے کیوں علی کو دیکھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم روایت کے الفاظ یہی ہیں، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ کو نہیں پتا، پیغمبر نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مگر یہ فاضل مجمع مجھے بتائے چہرہ علی کا ہے، عبادت کس کی ہے؟ اتنا جوان بیٹھا ہے
مجلس سے سنیے، آغوش مادر سے سنیے، مجھے ایمان سے بتائیے، عبادت سوائے خدا کے کسی کی حرام ہے، واضح رکھنا۔ مکتب تشیع میں عقائد کو جتنی وضاحت حاصل ہے نا، دنیا کے کسی مکتب میں نہیں خدا کی۔ یاد رکھنا، عبادت صرف اور صرف ذات توحید کی ہے۔ یہ ہے لطف کہ ذکر علی کا ہے خدا کی ہے، چہرہ علی کا ہے، عبادت خدا کی ہے، اور دونوں حدیثیں عالم اسلام سے ہی آئی ہیں۔ توجہ ہے جی؟ تو ایک بار اس لیے میں نے کل ایک ضمن جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو آپ بھی نہ صرف مخصوص جملوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بڑا پرابلم ہے آپ کا۔ آپ ذرا نا تھوڑا تولا کو بھی ذوق پیدا کیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا علی کے ذکر شرک نہیں ہے، علی کا ذکر سن کے توحید کے پیچھے چھپنا شرک ہے۔ یہ بات کمال، یہ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ بھئی کس کی عبادت؟ ذکر علی کا ہے عبادت، چہرہ علی کا عبادت۔ چاہیے عرفاء سے پوچھے، علماء سے پوچھے، آپ کا اگر کسی بھی مکتب سے تعلق ہے، حدیث تو سب کی ہے نا، حدیث تو سوچا ہے پیغمبر نے دی ہے، ام المومنین نے پہنچائی ہے، آپ کی پہلے ہے، ہماری تو پھر بعد میں ہے۔ توجہ ہے دوستان، وہ اصل میں ہمارے پاس 12 امام ہیں نا حدیث لینے کے لیے، اس لیے ہم بعد میں دوسروں کی طرف جاتے ہیں، آپ نے تو پہلے لی ہے۔ تو ذرا اس پہ غور فرمائیے اور جا کر پوچھے گا علماء سے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شک ہی کوئی نہیں، سب عبادت ہے، مگر جنرل مفہوم کیا ہے عبادت کا؟ یہ عبادت جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک ہی تعریف کریں گے، مکتب بدل جائے گا، تعریف نہیں بدلے گی۔ ہر وہ شے جو خدا سے ملا دے۔ میں نے بڑی بات عرض کی دوست، اگر آپ نے غور فرمایا تھا، ہاں طبیعت ملائے، بڑا لطف آنے جا رہا ہے۔ ہر وہ شے جو خدا سے ملا دے وہی عبادت ہے۔ چاہے روڈ پار کرائیں ایک بزرگ کا ہاتھ تھام کے آپ، خدا کی قسم وہ بھی عبادت ہے۔ ایک پیاسے کو دیکھیں اور اسے پانی پلائیں، وہ بھی عبادت ہے۔ ایک ضرورت مند کی احتیاج کو پورا کر دیں، وہ بھی عبادت ہے۔ ہر وہ شے جو احکامات توحید کے پیراہے میں ہوگی، ہر وہ شے جو خدا سے ملائے گی، وہ عبادت ہوگی۔ ذہن میں رکھیے گا، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں جو شے خدا سے ملا دے۔ اچھا، میں نے کبھی ایک جملہ عرض کیا تھا، آج سے کو 2 سال پہلے، اجازت ہے میں اپنی تقریر سے ایک جملہ مستعار لے لوں، کیونکہ یہاں پر آ گیا ہے، بیچ میں فٹ بیٹھتا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور ہے بھی عقیدے کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیے، یہ کہنا کہ علی کا چہرہ عبادت ہے، اس کا مطلب ہے چہرہ علی فطرت انسانی کو گھیر کے توحید کے پاس لے جاتا ہے۔